الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين مضمون یہ چل رہا تھا والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اپنی رحمت سے پورے عالم کے اندر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ علیہ السلام تک طویل نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. سب ایک ہی چیز کی وضاحت کے لیے پوری دنیا کے اندر تشریف لائے اور وہ چیز تھی اللہ لا الہ الا ہو. بس کہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مسجود برحق نہیں، کائنات کا پالنہار، خالق و مالک، رازق و رب، اس کائنات کا بادشاہ، شہنشاہ، شہانشاہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. پوری کی پوری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اب ساری کی ساری جملہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اس غلامی کے اندر آ جائیں. تمام نبیوں کی یہی وضاحت تھی. اللہ فرما رہے ہیں کچھ کو تم جانتے ہو، جس طرح قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے اور دیگر قومیں. والذین من بعدہم، اور کچھ ایسی بھی گزری ہیں جو ان کے بعد آئی ہیں، لا یعلمہم، جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. موٹے موٹے میں نے کہا 26 سے 28 نام جو کہ احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر نبیوں کے ملتے ہیں اور رسولوں کے ملتے ہیں. اس کے علاوہ 1,24,000 پونے 2 لاکھ 1.5 لاکھ یہ جو نبی ہیں، یہ اللہ فرما رہے صرف ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ جن نبیوں کو میں اور آپ جانتے بھی ہیں ان کی شریعت سے ناواقف ہیں. حضرت دانیہ علیہ السلام کا نام جانتے ہیں، حضرت کو کیا شریعت ملی، کن چیزوں کے اوپر احکام کے وہ پابند تھے، اپنی امت کو کن احکام پر ڈالا نہیں جانتے. یوشع بن نون کا نام جانتے ہیں، ادریس علیہ السلام کا نام جانتے ہیں. ان لوگ شعیب علیہ السلام معروف نبی ہیں، ان کا نام جانتے ہیں، لیکن ان کی شریعتوں کو نہیں جانتے. موٹے موٹے 4 کتابوں والے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو آئے ہیں سارے کے سارے، معاملہ شروع ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، پھر داؤد علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں ہماری شریعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی شریعت کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، وہ بھی سرسری طور کے اوپر گہرائی نہیں جانتے اس چیز کی بھی. تو یہ سب اللہ رب العزت کا قانون قدرت ہے، جس کو واضح کرنا چاہا، جو ہمارے لیے مصلحت تھی، ہمارے لیے جس کے اندر بہتری تھی، اللہ نے اس چیز کو واضح کیا. اور جو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس میں ہمارے لیے مصلحت نہیں سمجھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھپا دیا. وہ کل قیامت کے دن واضح ہوگا. فرمایا ان رسولوں کی وضاحت پر، ان رسولوں کی دعوت پر، نبیوں کی دعوت پر امتیوں نے کیا کام کیا؟ کہ اکثریت کی تو حالت یہ تھی فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے منہوں پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے اور رکھتے تھے اور نبیوں کو اس چیز کا باور کرواتے تھے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم، یہ نبی کے لیے بڑی دکھ کی چیز تھی جب یہ جملہ زبانوں سے ان کے نکلتا تھا. حضرت جی نبی کی طبیعت میں رفق ہوتا ہے، نبی کی طبیعت میں شفقت ہوتی ہے. نبی اس پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے جس کو لوگ پتھر مارتے ہیں اور وہ آگے سے پھل دیتا ہے. نبی کی مثال بادل کی سی ہے، خود آ کر برستا ہے، بے لوث بدلتا ہے، بے غرض برستا ہے، کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہوتی. ماننے والوں پر بھی برستا ہے، نہ ماننے والوں پر بھی برستا ہے. نبی کبھی کنواں نہیں بنا کہ تم آؤ ہمارے پاس پینے کے لیے، نہ. نبیوں کی ابتدا ہی پیش قدمی سے ہوتی تھی، خود قدم اٹھاتے تھے
طالب کے پاس بھی جاتے تھے، بے طالب کے پاس بھی جاتے تھے، دونوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان نبیوں کی خصوصیات اور خواص میں سے خاصیت تھی۔ جب اتنی صفات والا، اتنا درد رکھنے والا، آپ کو ایک اور عجیب بات سنا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ خالی ہماری امت میں یہ نبی کے بعد افضل نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیامت تک نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر اس بندے سے بڑھ کر بندہ کوئی بھی نہیں ہے۔ خالی نبیوں کو اٹھائیں، نبیوں کو اور رسولوں کو چھوڑیں، کسی امت میں ابو بکر جیسا بندہ پیدا نہیں ہوا، کسی امت میں۔ فخر کریں گے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے میرا امتی بنایا ہے۔ یہ کیوں بات ملی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے اونچے پہنچ گئے، وجہ نفلوں میں زور تھا، مال بہت خرچ کیا اللہ کے راستے کے اندر۔ کیا بات تھی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی؟ مشکات کی شرح ہے مرکات جو ہم پہلے 3 دن پڑھا کرتے تھے، یہ کورونا بابرکت چیز سے پہلے ہمارے یہاں پہلے یہ ترتیب تھی، 3 دن قرآن پڑھتے تھے، 3 دن حدیث پڑھتے تھے۔ پھر ہمارا قرآن بہت پیچھے رہ گیا، کچھ چھٹیاں کر لیں، کچھ یوں ہو گیا، 6-7 مہینے تک درس نہیں ہو سکا ہم سے کچھ وجوہات کی بنیاد پر۔ تو پھر سوچا کہ قرآن کو تھوڑا آگے لے کے چلیں، اس لیے پھر حدیث کو کچھ دنوں کے لیے موقوف کیا۔ انشاءاللہ ایک 18 سپارے ہو جائیں، میں نے جو سوچا ہوا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد دوبارہ اسی ترتیب پہ آئیں گے، 3 دن حدیث کر لیں گے، 3 دن قرآن پاک کر لیں گے، 5 سپارے کھینچے اس کو۔ تو اس کی مشکات کی شرح ہے مرقات، اس کے لکھنے والے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا آدمی، حضرت نے لکھا ہے، قسم کھا کے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نفلی عبادات اس امت کی عبادات سے کم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نفلی عبادات ہیں، تہجد ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، فلانے دیگر نوافل ہیں، وہ اس امت کی عبادت گزاروں سے کم ہے۔ مال میں کہیں بڑھ گئے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ مال خرچ کیا انہوں نے، فلاں چیز میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرح نکل گئے آگے؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ حضرت کیا تھے؟ نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کے اندر تھی اللہ تعالیٰ کی، اس کی کچھ کرنیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ جو غم محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سینے کے اندر تھا، وہ غم کی کچھ کرنیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کیا ہے۔ عبادت کی وجہ سے آگے نہیں ہوئے، روزہ زکوٰۃ کی وجہ سے آگے نہیں ہوئے، اس رنگ کی وجہ سے آگے ہوئے ہیں جو نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مشابہ تھے۔ اور آپ کو اور عجیب بتاؤں، آخری وقت میں چہرہ انور بھی تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب پر ہو گیا تھا۔ ان کا ابو بکر صدیق محبت کا اثر تھا، محبت کا اثر تھا۔ تو نبی کی طبیعت کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، نبی میں رفق ہے، نبی میں شفقت ہے، نبی کسی کے اوپر بلکہ زیادتی بھی ہوتی ہے تب بھی دعائیں دیتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بکری والا قصہ سنایا تھا کسی جگہ کے اوپر، کہ وہ بکری جو دوڑی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کی طبیعت میں جلال ہے، مارنا چاہیے اس بکری کو جب ملے تو، کیوں تنگ کرتی ہے، کیوں بھاگتی ہے مجھ سے؟ نہیں، کئی میل دوڑانے کے بعد اور جب بکری تھکی بیٹھی تو حضرت بیٹھ گئے ساتھ اور پاؤں دبانے لگ گئے، کس کے؟ بکری کے، تھک گئی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، یہ مقام جلال تھا، تھپڑ لگاتے کہ اتنا بگایا فضول میں، نہیں، طبیعت ہوتا ہے، جانوروں کے لیے رفق ہوتا ہے، چونٹیوں کے لیے رفق ہوتا ہے، بل میں رہنے والے کیڑوں کے لیے رفق ہوتا ہے نبی کی طبیعت کے اندر۔ جب اس طرح کا رفیق آدمی، شفیق آدمی جب ایسا جملہ سنے، نبی رسالت کی بات کرے، توحید کی بات کرے، فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، اپنے چہروں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھیں، چھپائیں اس سے۔ وہ چھپانا کس کے لیے؟ وہ چھپانا نقص کے لیے ہے کہ تم ایسی ذات ہی نہیں ہو جس کی طرف التفات کیا جائے، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہاری بات کو سنا جائے، اس وجہ سے چھپانا ہے اپنے آپ کو۔ اور وقالوا، اور آگے سے یہ جملہ کہ ہم انا کفرنا بما ارسلتم بہ، صراحتاً منہ کے اوپر یہ بات کہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں اس بات کا جو تم بول رہے ہو۔ ایک یہ کہ تعویل کریں،
کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت لے کے آگے پیچھے ہوں، اس سے پھر امید جاگتی ہے کہ ہو سکتا ہے سوچ رہا ہے کوئی سمجھ میں آ جائے اس کے بعد۔ یہ تو صراحتاً انکار ہے منہ کے اوپر کہ ہم کسی صورت میں بھی آپ کی بات نہیں سنتے، اور آگے الزام کیا لگا رہے ہیں نبی پر، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو کھلا شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ غلط بات کر رہے ہو، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایک الہ ہے، وہ الہ کوئی نہیں ہے، ایک نہیں ہے، الہ ہے کائنات کے اندر۔ آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، انسان خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسان بغیر مذہب کے چل ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی کس مذہب کی پیروی کرتا ہے، کوئی کس کی کرتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مذہب کا محتاج ضرور ہے۔ اس نے اپنے لیے وہ بہترین سمجھ لیا، وہ بن گیا۔ ہم نے اپنے لیے اسلام کو بہترین سمجھا، ہم مسلمان بن چکے۔ یہ کہتے ہیں الہ ضرور ہے، الہ ہونے میں شک نہیں ہے۔ خالق و مالک کی بات آئے گی، ہم نام اللہ ہی کا لیں گے۔ کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیز کو بیان کیا، یہ فوراً کہیں گے اللہ ہے، زمین کو بنانے والے، آسمان کو بنانے والے۔ تو جب معبود کی بات آتی ہے تو پھر اس اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو جاتے ہیں لوگ؟ ذات شریک کیسے ہوتی ہیں؟ جب وہ مصنوعات میں، اپنی تخلیقات کے اندر اپنی اس فن کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر، تو اس میں کوئی شریک نہیں، تو اس ذات کی ذات میں کیسے شریک ہو گیا؟ پھر عبادت کے اندر جب سر جھکانے کی باری آئی تو تم نے کسی اور کے ساتھ کسی اور کو بنا لیا۔ اللہ فرما رہے عجیب، قالت، نبیوں نے دوبارہ اپنی اسی بردباری کا اظہار کیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے غلیظ لوگوں کے ساتھ بات ہی نہ کی جاتی، جنہوں نے نبی کے ساتھ اتنی سخت بات کی، نبی کی ذات پر الزام لگایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، شک میں ہم تمہاری اس باتوں کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر رفق ہے، قالت، پھر نبیوں نے کہا، اللہ فرما رہے رسولہم، نبی یہ کہتے ہیں، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، سادو اس اللہ کی ذات میں شک کر رہے ہو جس نے اسر نو زمین و آسمان کی تخلیق کی، اس کے مادے کو پہلے بنایا۔ دھواں تھا دنیا کے اندر، کہ دھوئیں سے آسمان بنا، پہلے دھواں تھا، پہلے دھواں بنایا پھر بنایا۔ پانی سے زمین بچھائی، پانی پہلے وجود میں تھا نہیں تھا، پہلے پانی بنایا پھر پانی سے زمین کو وجود دیا۔ اس رب کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، اس کے بارے میں شک کرتے ہو کہ یہی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، اگر یہی نہیں ہے تو پھر تم کیسے آئے ہو؟ اللہ کی وجود کی سب سے بڑی دلیل میں خود ہوں، آپ خود ہیں کہ اللہ کوئی موجود ہے، کہ اللہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو مجھ کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے جس نے مجھ کو کیا کیا ہوا ہے؟ پیدا کیا ہوا ہے۔ ہماری انسانیت کی وجود کی دلیل اللہ رب العزت ہے کہ اللہ ہیں، اللہ ضرور ہے کہ انسانیت دنیا کے اندر ہے، ورنہ اگر انسان نہ ہوتا، اگر اللہ رب العزت کی ذات کائنات میں نہ ہوتی تو میرے محترم ساتھیوں کی کوئی مخلوقات نہ ہوتی۔ سانے ہی نہیں ہے تو اس کی مصنوعات کہاں سے نظر آئیں گی؟ مصنوعات دلالت کر رہی ہیں کہ سانے کوئی موجود ہے۔ دھواں دلالت کر رہا ہے کہ پیچھے کیا ہے؟ آگ ہے۔ دھواں دلالت کر رہا ہے کہ پیچھے کیا ہے؟ آگ ہے۔ یہ منطق کی دلیلیں ہیں۔ راکھ دلالت کرتی ہے اب آدمی کے سخی ہونے کی، کہ اس کے گھر میں کھانے بہت پکتے ہیں، ضرور سخی ہے، اس لیے راکھ دلالت کر رہی ہے۔ گھوڑے کا ہین ہنانا دلالت کر رہا ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ گھوڑا ہے۔ یہ دنیا کی ایسی مثالیں جو سمجھ میں آتی ہیں، سعادت میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کائنات کا وجود اللہ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے اس مصنوعات کو پیدا فرمایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ ان کو چلا رہا ہے۔ تم خالی توبہ پر آؤ اور اس کے سامنے جھکو، اس کو مانو۔ یدعوکم، تم ایک دفعہ پکار کے تو دیکھو اپنے اس رب کو۔ یدعوکم، وہ پکارتا ہے، وہ خود بلاتا ہے تم کو۔ کیوں؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے۔ اللہ بلا رہا ہے۔ ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وہی اللہ تمہیں ایک لمبی عرصے تک ڈھیل دینا چاہتا ہے۔ خوب اعمال کر کے آؤ میرے پاس، خوب راضی کر کے آؤ۔ قالو، پھر جواب دیا، کیوں کر ہم آپ کی بات کو یقین کریں کہ کوئی اللہ ہے، کچھ ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے یقین؟ جواب دیا انہوں نے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ تو ہماری طرح کے لوگ ہو، ہماری طرح پیدا ہوئے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، بازاروں میں سفر کرتے ہو، شادیاں کرتے ہو، بیویاں بچے ہوتے ہیں تمہارے کو تکلیف ہوتی ہے، تم پریشان ہوتے ہو، تمہیں خوشی ملتی ہے، تم خوش ہوتے ہو، ہم کیوں کر تمہاری بات مانیں؟ تريدون، تم ہی لوگ یہی چاہتے ہو، ان تصدونا عما كانوا يعبد آباؤنا، ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں اور تمہاری باتوں پر یقین کر لیں۔ فأتونا بسلطان مبین، اگر تم حقیقت کے اندر نبی ہو اور پیچھے تمہارا کوئی رب بھی ہے تو پھر واضح دلائل لے کر آؤ ہمارے سامنے، یعنی فرمائشی معجزے جو ہم چاہتے ہیں
مانی بھی باتیں اللہ نے، یعنی کہ نہیں مانی ہے۔ صالح اسلام کی قوم کے لیے بات مانی، گابن اونٹنی نکلی، اچھا جی فلاں فلاں ان نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائشی معجزے بھیجے، لیکن یہ بدبخت پھر بھی بات نہیں مانے۔ قالت، نبیوں نے کیا کہا؟ نبیوں نے یہ کہا، قالت لہم رسلہم، نبیوں نے یہ کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، تمہاری بات یہ ٹھیک ہے کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن ہم میں اور تم میں تھوڑا فرق بھی ہے۔ کہ وہ کیا؟ ہم ہیں تو انسان، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ نے ہمیں اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، ہم عام نہیں ہیں، ہم ہیں انسان لیکن انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ بے شک کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارے سر میں بھی درد ہوتا ہے، ہم خوشی میں خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم میں تم میں فرق بھی ہے۔ تو وہ کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ کے بندوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر چناوٹ کے بعد کیا ہے؟ ہمیں رسول اور نبی بنایا ہے اللہ نے، پھر ہمیں کتابیں دی ہیں، اپنی شریعت دی ہے۔ پھر نبیوں کی دو قسمیں بن گئی، ایک وہ بنی جنہیں تشریع علوم دیے، اور ایک وہ بنی جنہیں تکوینی علوم دیے۔ کون کے علوم؟ زمین آسمان، ابھی کیا ہونے والا ہے، بعد میں کیا ہوگا، فلاں کے ساتھ فلاں کر دو، جو عام آدمی نہیں جانتا۔ یہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کاموں کے لیے سپرد کیا ہوا ہے، وہی کام کر رہے ہیں، تکوینی نبی ہیں۔ اور باقی سارے کے سارے جتنے رسول اور نبی آئے ہیں تمام تشریعی نبی آئے ہیں۔ تشریع کہتے ہیں شریعت سے، شریعت لے کر آئے ہیں، ظاہری علوم باطنی علوم کے منبع بن کے آئے ہیں، وہ سکھلائے ہیں۔ اور یہ دنیاوی علوم اب کے بعد کیا ہونے والی، اب کے بعد کیا ہونے والی، اس نظام کو سنبھالنے کے لیے یہ سارے کے سارے وہ آئے ہیں، جو خضر علیہ السلام آئے ہیں۔ یہ نبیوں کی تقسیم ہوئی، ہم چنے ہوئے ہیں۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، نبیوں کی عاجزی سنیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم خود کوئی نہ کوئی معجزہ لے آئے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی اجازت کے، اللہ حکم کریں گے، اللہ کی مرضی ہوئے گی، ہمارے ہاتھ کوئی معجزہ رونما ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی نہ ہوئی تو ہمارے ہاتھ کوئی معجزہ رونما نہیں ہو سکتا۔ نبی محتاج ہے کس کا؟ اللہ کی ذات کا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو تو چاہیے وہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کریں، اور چونکہ ہم اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما لنا، کیا ہوا ہم لوگوں کو؟ نبی یہ کہتے ہیں اللہ نتوکل علی اللہ، ہم کیوں نہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں؟ کیوں؟ وہ حقدار ہے وہ ذات کہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ وقد ہدانا سبلنا، اسی اللہ نے تو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے اس کی ذات پر کیوں نہ بھروسہ کریں؟ تو میرے بھائیو، سارے پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ تم پریشان ہو رہے ہو، نہ ہو، کیا کر لو؟ توکل کر لو، تدبیر کرو۔ توکل تدبیر کے منافع نہیں ہے، منافی نہیں ہے، آپ اپنی تدبیر کریں جتنا ہو سکتا ہے، بس جہاں تدبیر کر لی اب بے غم ہو جائے، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دی۔ ہم نے تدبیر کر لی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولاد کے لیے میاں بیوی مل جائیں، مل لیا، اب پریشان نہ ہو، دینا ہوگی دے دے گا، نہیں دینا ہوگی نہیں دے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ نے کہا ہے محنت کرو روزی کمانے کے لیے، آپ نے محنت کی، اب روزی ملے گی نہیں ملے گی اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیا۔ یہ ہے توکل، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اپنا سا کام کرنے کے بعد، اپنی سی سعی اور محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، بس اب اس کے بعد میرے بس میں نہیں ہے، ادھر سے توکل کرنا شروع کر دے، یہاں اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ گھر کے اندر بیٹھ گیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور میں توکل کر رہا ہوں، یہ غلط توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ محنت کرنے کے بعد تدبیر اپنی سی کی ہے، تدبیر اپنی سی کی ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات کے اوپر نتیجے کو چھوڑ دے۔ اب جو بھی فیصلہ کریں گے میرے حق میں وہ بہتر ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ میرے حق میں ہی آئے۔ بھیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں نا کہ یہ چیز مل جائے میرے لیے بہتر ہے، مجھ کو اس کا نتیجے کا معلوم تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بس ہمیشہ اللہ سے بہتری مانگے کہ اللہ جو میرے لیے خیر کی ہے اللہ وہ کام فرما دے۔ اللہ یہ گھر خریدنے لگا ہوں، اگر یہ بہتر ہے میرے لیے، عافیت والا ہے تو اللہ اسباب بنا دے، اور اگر عافیت والا نہیں ہے میرے دل کو اس سے متوجہ دور فرما دے، یہ توجہ نہ ہے۔ یہ ہے توکل، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ وقد ہدانا سبلنا، اسی اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم اسی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر لگاؤ زور جتنا تم لگاتے ہو۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، سبحان اللہ، تم ہمیں جتنی بھی اذیتیں پہنچاؤ گے نا ہم صبر کریں گے۔ ہمیں ہمارے رب نے ایک پیغام دیا ہے کہ اس پیغام کو تم تک پہنچانا ہے، وہ تو ہر حال میں پہنچائیں گے۔ اب آروں سے کاٹو گے تو کٹیں گے، بچیوں کو طلاق دو گے تو برداشت کریں گے، طائف میں پتھر مارو گے تو کھائیں گے، اللہ بھوکا رکھے گا تو بھوکا رہیں گے،
پیغام ہر حال کے اندر پہنچائیں گے. وَلَا نَصْبِرَنَّ ہم صبر کریں گے اور ضرور بضرور ہم صبر کریں گے. کس پر؟ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا جو تم ہمیں اذیتیں دو گے اس اذیتوں کے جواب میں ہماری طرف سے کچھ بھی نہ نکلے گا. بہت صحابہ نے منت کی نبی اسلام کی احد کے میدان کے اندر، یا رسول اللہ کر دو بدعا. مدینہ میں کوہرام پڑا ہوا ہے، 70 بڑے بندے چلے گئے ہمارے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، بے دردی سے شہید ہوئے، مسئلہ کیا گیا فلان فلان فلان. یا رسول اللہ آپ زبان مبارک کھول دیجیے، آپ کر دیجیے بدعا. اور اگر یہاں کر دیتے بدعا تو کام ہو جاتا. اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ جی میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتی میرے کو. کیا فرما رہے ہیں یہاں پر علیہ السلام؟ اذیتوں کے بعد حضرت کے دندان شہید ہوئے ہیں، وہ کڑیاں جسم کے اندر خود کی گھسی ہیں، نکلتی نہیں تھی، بڑی تکلیف کے ساتھ نکلی ہیں. حضرت جی بے ہوش ہوئے ہیں اسی کے اندر. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کندھے پر اٹھا کر نبوت کے بوجھ کو لے کر گئے ہیں حفاظت والی جگہ کے اندر کہ جہاں کفار سے دور ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی حالت دیکھی ہے لیکن ہوش میں آ رہے ہیں. اپنے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بدعا کر دیجیے، کر دیجیے بدعا. کہا کیا کہا؟ اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے نہیں جانتے ہم کون ہیں، دین کو نہیں جانتے یا آپ کو نہیں جانتے، ان کو بخش، ان کی جہالت کی وجہ سے ان کو معاف فرما. تو یہ نبی کہہ رہے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ ہم ضرور پر ضرور صبر کریں گے عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ان تکلیفوں پر جو تمہیں ہمیں پہنچاؤ گے، پیغام ضرور دیں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ ہے. ہم یہ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے. ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں نے فلاں وقت میں فلاں نیکی کی تھی. جس کے لیے کی تھی اس نے اس موقع پر تیرے کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ لیا، تیرا اجر محفوظ ہے، تو بے غم رہے. اعلان نہ کر، اعلان کر کے اپنے آپ کو ریا کا شکار بنائے گا جس سے تیری نیکی ضائع ہو جائے گی. کب بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کر لیا ہے اس ذات کے اوپر، نیکی کر دریا میں ڈال، اسی محاورے کو اپنی نیکیوں پہ لائے. نیکیاں کرتا رہے، اس دریا میں ڈالتا رہے، اللہ حفاظت فرماتے رہیں گے. کل قیامت کے دن ساری نیکیاں ہاتھ میں لگا کے دے دیں گے. فلاں فلاں وقت میں چھپ کے جو تو نے کام کیے ہیں نا یہ لے. اور بعض ایسے کام ہیں جو تیرے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے. تیرے منکر یہ جو کرامن کاتبین نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوا. بعض کام تیرے اخلاص کے ساتھ یوں تھے، لے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. بول جا. جب اس پر بھی بات نہیں بنی، نبیوں نے کہا ہم جا رہے نہیں کہیں، تمہاری اعضاء کے اوپر تکلیفوں پر صبر کریں گے، اپنے کام کو نہیں چھوڑتے. ابو طالب کے پاس وفد آیا، بڑے لوگ تھے اس زمانے کے، چودھری وڈیرے، ابو جہل نماز لوگ. انہوں نے آ کر بڑی سختی کے ساتھ بات کی کہ پہلے تو کچھ فرمائشیں کرتے ہیں، اگر یہ فرمائشیں پوری کر لیتا ہے بھتیجا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر فرمائشیں پوری نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کو ہٹنا پڑے گا بیچ سے. آپ ہٹو، پھر درمیان سے ہٹو، پھر ہم جانے اور یہ آپ کا بھتیجا جانے. فرمائشیں کیا ہیں؟ ہر کچھ کرنے کو تیار ہے اس کے لیے، ہر کچھ کرنے، جو یہ زبان سے بولے گا ہم تیار ہیں. خواتین کی چاہت ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ خاتون لا کے دیں گے اس کو. سرداری چاہیے ہے، اپنا سردار بنانے کو تیار ہے. مال چاہیے ہے، اس سے بڑا ہم میں کوئی مالدار نہیں ہوگا. یہ ہے پیار محبت والی بات. اور اگر اس کو یہ کچھ نہیں ہے تو پھر آپ بیچ میں سے ہٹو، پھر انتقام ہم لیں گے اس کے ساتھ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام میں مشغول تھے، آپ جوان تھے اس ٹائم کے اوپر، حدیڑ عمر آیا نہیں تھا آپ کا. ابو طالب اور اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس پھر اب کیا نام ہے اپنے 63 سال کی عمر کے قریب پہنچنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ابو طالب نے آپ کو یہ باتیں بتلائیں کہ یہ یوں آئے ہیں، ایک یہ فرمائش کی ہے کہ اگر یہ مانتے ہو بات بن جاوے گی، نہیں تو پھر وہ انتقام کی شکل بنے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی کیا اوقات ہے، یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، لڑکیاں دے دیں گے، مال دے دیں گے، سرداری دے دیں گے. میں وہ بات بولتا ہوں جو یہ کر ہی نہیں سکتے. میرے ایک دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں اللہ کا سورج رکھ دیں، تب بھی اس کو نہیں چھوڑتا ہوں. ہر حال میں کرتا ہوں، ضرور کروں گا. یہ ہے جی بات. کام تمہاری اعضاء کے اوپر تکلیفوں کے اوپر برداشت کریں گے. اگلا جواب ملا، ٹھیک ہے، انتقامی شروط پہ آئیں گے. پھر وہ کیا ہے؟ وقال الذین کفروا، منکرین نے کہا، کفار نے، لرسولہم، اللہ کے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم اپنی زمینوں سے تمہیں نکال دیں گے. نکلے پھر ہجرتیں کی ہیں. لوط علیہ السلام سے ہجرت ثابت، اکثریت نبیوں نے ہجرت کی ہے. جناب رسول اللہ علیہ السلام نے ہجرت کی ہے. لنخرجنکم من ارضنا، ہم اپنی زمین سے پھر تمہیں نکالیں گے، اتنا مجبور کر دیں گے کہ تم نکلو گے. اور نکلے آپ علیہ السلام.
تنگ کیا. او ایک صورت ہے تم ہم میں سکون کی رہ لو، ہم میں رہو، سکون سے رہو، اطمینان سے رہو. وہ ایک ہی صورت ہے. وہ کیا ہے؟ لَتَعُدُّنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم ہمارے مذہب میں لوٹو. جو ہم پوج رہے ہیں تم بھی پوجو انہی بتوں کو جو نبی کے لیے محال ہے، کبھی نہیں کر سکتا. جب نوبت یہاں تک آ جاتی ہے نا جی، پیار محبت سے پیچھے سمجھایا نہ، ہٹ دڑم رہے، نہیں سمجھتے. کچھ دلائل نبوت موزے کی شکل میں آئی، نہیں مانا، کہا جی یہ جادو ہے. ٹھیک، کہا ہمیں یہی رہنے دو، تمہاری زمین میں رہ کے کام کریں گے، تم درمیان کے اندر بیچ میں نہ ہو، ہم دوسروں سے بات کریں گے، تم نہ اسلام لاؤ. انہوں نے کہا نہیں، اس حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تمہیں، ہم اپنی زمینوں سے نکالیں گے، اپنے علاقوں سے نکالیں گے. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم لوٹو، ہمارے مذہب کو قبول کرو. جب یہاں تک اللہ فرماتے ہیں، بات پہنچ جاتی ہے کہ نبی ہجرت پر مجبور ہو جاتا ہے اور پیچھے والے اب بھی ہٹ درم رہتے ہیں، اب فیصلہ آتا ہے. اب غائبی تلوار کام آتی ہے، اب غائبی آواز آتی ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، جس کے لیے کام کر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، 60 دن تک نبی رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے. دنیا نہیں کمانا جانتے. 40 سال سے پہلے تجارت اماں خدیجہ کو کر کے نہیں دکھائی، دنیا کو دکھائی. تجارت کرنی ہے تو یوں کرو جس طرح میں نے کی ہے. شام کے وفود آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہاں سے آئے؟ شام سے آئے ہیں. شام کے کون سے علاقے سے؟ فلاں علاقے سے. اس کی کون سی بستی سے؟ فلاں بستی سے. ایک نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ ایسے ایسے بستیوں کے نام لے رہے ہو، یہ آپ کو معلوم ہے؟ آپ تو کبھی نکلے ہی نہیں. کہا نہیں، میں گیا ہوں شام میں نے کپڑے کی تجارت کی ہے، فلاں کے کام کیے، سارے علاقے میں پھر کے آیا ہوں. میں تجارت کے مال کو لے کر گیا تھا، ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، اماں خدیجہ کے ساتھ، اماں خدیجہ کی مزاربت کا کام کیا آپ نے. تمہاری یہ جو ابھی ہم جو مشقت برداشت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں دنیا کمانی نہیں آتی، ہم تم سے اچھی کما سکتے ہیں، ہم میں تم سے زیادہ جان ہے. ایک نبی میں 100 جنتیوں کی طاقت ہے. تم کو وہاں خون تمہارے نکلیں گے، ہمارے وہاں تک پسینہ بھی نہیں آئے گا. صحابہ فرماتے تھے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے، ہم دوڑ رہے ہوتے تھے، حضرت اپنی ترتیب پہ چل رہے ہوتے تھے، ہم نہیں پکڑ سکتے تھے. ہم 33 قدم پہ دوڑ رہے ہوتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عام حیت پہ چل رہے ہوتے تھے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچ سکتے تھے. ہمیں طاقت زیادہ. لیکن جو میرے گھر میں فاقے آئے ہیں، میری بچیوں کو جو طلاقیں دی گئی ہیں، یا فلاں نبی جی الٹے لیٹے ہوئے چرپائی کے اوپر. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا یا حضرت اس حالت میں نہیں لیٹتے، ہمیں بلکہ منع فرماتے ہیں کہ الٹا نہ لیٹو. آج خود الٹے لیٹے ہوئے ہیں، ضرور کوئی خاص بات ہے. حضرت اللہ کا حکم تبدیل ہو گیا، یوں لیٹنے کا حکم دے دیا ہے؟ نہیں، سیدھا ہی لیٹنا ہے. آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں. خواہشیں اتنی بھوک لگی ہے، پیٹ ہی نہیں سیدھا ہو رہا، اس لیے میں تھوڑا الٹا ہوں کہ تھوڑا سکون آئے طبیعت کے اندر. ہاں صبح ہم نے جو اتنی مشقتیں برداشت کی ہوئی ہیں نا، وہ کسی کے لیے کیے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے اوپر سے. بس جب معاملہ حد سے بڑھتا ہے نا، تو جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ درمیان میں آتا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، گھروں سے بھی جب بے گھر کر دیا، نکال دیا، لوگوں کے آس سے پہنے گئے. انصار نے آخری وقت میں کہا، کیا سین تھا عجیب. مینا کی وادی پہ رسول اللہ علیہ السلام نئے مسلمانوں کی بیعت لے رہے ہیں. اتنا مجمع ہے کہ سنبھلنے نہیں سنبھل رہا. سارے لوگ مسلمان ہو گئے، فتح مکہ ہو گیا. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت آنے لگ گئے مسلمان ہونے کے لیے. عمر تو وہاں بیٹھ گیا. بابا حضرت عمر سے بھی بیعت لو. جس نے عمر کے ہاتھ میں بیعت لے لی، اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت لے لی. تھوڑے ادھر چلے جاؤ، مجمع وہاں چلے جائے، تھوڑا رش کم ہو جائے. اسی اسنا میں کچھ رونے کی آوازیں آتی ہیں. اب یہ کون ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ ہے کون؟ اور تم لوگوں کا دیکھو، حضرت جاتے ہیں، ایک لمبا چوڑا گروہ ہے، تھوڑے لوگ نہیں ہیں، وہ ہزاروں میں ہیں. کالی کالی پگڑیاں سب نے باندھی ہیں، کیونکہ فتح مکہ میں آپ سے نے کالی پگڑی باندھی تھی، تو سنت پر سب نے باندھی. وہ کچھ کی کر کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسواک توڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور رو رہے ہیں. ہر کام میں لگے ہوئے اور لیکن ساتھ ساتھ رو رہے ہیں. اور عمر گئے، سب کے سب انصار تھے. تم کیوں روتے ہو؟ آج تو فتح مکہ ہوا، خوشی کا دن ہے اللہ کے بندے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی باتیں اب پوری ہو رہی ہیں کہ اللہ اپنے دین کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. عمر تم چلے جاؤ، تمہاری ہماری بات نہیں ہے، تم جاؤ. نہیں بتایا تمہارا بات. کہا یہ رسول اللہ انصار ہے، رو رہے. کیا بات ہے؟ پتہ نہیں، بتائی نہیں مجھے. کہا فلاں وادی میں جمع کرو، مقام حجون کے اندر، اور صرف انصار ہو، کوئی مہاجر نہ ہو اس مجلس میں یہاں بات کرنے آؤں گا.
سب انصار جمع ہوئے، آپ علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے. کیا بات ہے. سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہچکی بندی ہوئی حضرت کی، روئی جا رہی ہے. کہ یا رسول اللہ ابھی آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، فتح مکہ ہو گیا، آپ کا گھر فتح ہو گیا، آپ مکہ کے باسی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا وطن اصلی فتح مکہ ہے، مدینہ تو نہیں ہے. آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ہم اس پہ رکتے ہیں. آپ کا احسان ہے ہم پر. ہم بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم اس قابل نہیں، آپ کا احسان ہے. اور اتنے احسانات گنوائے اللہ کے، آپ کا احسان ہے. ہم لڑے تھے، آپ نے ہم میں صلح کروائی. ہم خون چاٹنے والے لوگ، ہم شرابیں پینے والے لوگ، آپ نے یوں کیا. ہم بچوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ، آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں کیا. آپ کا احسان، آپ کا احسان. اور آپ اسلام بھی رو رہے، اور سارے صحابہ رو رہے، انصار جتنے تھے. آخر بس ہو گئی اللہ کے نبی اسلام کی، بس کر، بیٹھ جا. بٹھایا. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمانا شروع کیا، میرا کوئی احسان نہیں، تمہارا احسان ہے مجھ پر. میں بے سہارا تھا، مجھے کسی نے سہارا نہیں دیا، مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا، میرے چچاؤں نے میرے ساتھ بدتمیزیاں کی، میری شان میں گستاخیاں کی. تم میرا سہارا بنے، تم نے اپنی مال، جان، عزت، آبرو مجھ پہ لٹا دی. تمہارا احسان ہے مجھ پر، میرا کوئی احسان نہیں ہے. یہ آپ کی کثرت نفسی تھی، عزت کی عاجزی تھی. جو تم باتیں کرتے ہو وطن اصلی کی کہ مکہ وطن اصلی، میں اعلان کرتا ہوں میرا گھر وطن اصلی مکہ نہیں ہے، مدینہ ہے. میں نے مکہ کو چھوڑ دیا. میں مکہ میں آیا کروں گا، میرا وطن اقامت بنے گا، حضر ہوں گا، مقیم مسافر والی نماز پڑھوں گا. میں وہاں جا کے ہمیشہ کے لیے میرا مدینہ ہے. اور پوری کی بات یا نہیں کی، آج بھی مدینہ کے اندر. جب یہ ہوتا ہے نا، جب یہ گھروں سے نکلتے ہیں، اب اللہ درمیان میں آتے ہیں. پھر آئے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر نبیوں کی طرف وہی پہنچی ان کے رب نے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، نبی تم بے غم رہو، اب ان ظالموں کو ہم نے چھوڑتے. تم نے حجت تام کر دی، پیغامات سنا دیے، یہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ تمہیں نکلنے کی بات بھی کر دی، ہم نہیں چھوڑتے ان کو. آگے پھر اسی مفہوم کی ترتیب ہے. پھر آگے ان کے جہنم کے عذابات ہیں کہ ان بدبختوں کو اللہ جہنم میں کیا دیں گے. زندگی میں انشاءاللہ اس کو کل کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک. اللہ آپ کا بیٹا خضر علیہ السلام تکوینی نبی زندہ نہیں ہے؟ ہاں زندہ نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے.